دیکھیے اپنے تحریک انصاف کے ساتھیوں کو بھی دوسروں کو بھی کہ یہ اصل میں ہمیں پھنسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو گئی، تحریک انصاف کے یہ اکابرین آئے تھے اور تحفظ یعنی پاکستان کی تحریک یہ اکابرین آئے تھے، پھر آپ ڈونڈورا پیٹتے رہیں کہ ہم نے اختلاف کیا تھا اور آپریشن ہونے جا رہا ہے، خدا نہ کرے کیا ہوگا، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ وی آسک آور فورسز کہ اس میں جلدی نہ کریں، آپریشن کرنے والی بات اور ہے، جب شروع ہو جاتا ہے بربادیاں لاتا ہے ملکوں کے لیے۔ پاکستان کی اپنی اندرونی حالت اتنی کمزور ہے کہ یہ بوجھ پاکستان شاید نہ سہ سکے، اس پہ ہم ایسے لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ راہ یہ کر رہا ہے، راہ وہ کر رہا ہے، راہ کو آپ رحم کیوں کرے؟ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف آپ پہ رحم کیوں کرے؟ آپ مخالف سے رحم کی اپیل کرتے ہیں؟ کیوں ایسے حالات ہم پیدا کریں کہ راہ یا کسی اور کو ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے، ہمارے ملک کو خرابی کی طرف لے جانے کے وہ کرے؟ بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کے اندر، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں، بحران آتے ہیں، تو پارلیمنٹ آگے بڑھتی ہے اور جو ملک الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں وہ ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے عقل جمعی کے طور پر مل کر مشترکہ طور پر فیصلے کرتے ہیں اور بحرانوں سے نکالتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، یا پھر نئے الیکشن، فریش الیکشن کی طرف جاتے ہیں، نئے مینڈیٹ اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ نئی حکومت آتی ہے، عوام کی مدد کے ساتھ وہ ان بحرانوں سے ملک کو نکالتی ہے۔ ابھی جو ہمارے ملک کے اندر عجیب کھیل کھیلا گیا ہے کہ الیکشن ہوئے اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے بحران حل نہیں ہوا بلکہ بحران میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، پاکستان کے عوام ان پر اعتماد نہیں کرتے، لوگوں کی حمایت کھو چکے ہوئے نہیں ہے اور لوگ ان سے متنفر ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے، تو ان حالات کے باوجود جب آپ نے سارے راستے بند کر دیے، عدلیہ کا راستہ بند کر دیا، ریفارمز کا، ہر طرف سے آپ نے پارلیمنٹ کو بھی ارریلیونٹ کر دیا ہے، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور آپ کو پارلیمنٹ کا کسٹوڈین جو ہے پارلیمنٹ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ملک کے بدترین صورتحال ہے امن و امان کے اعتبار سے، جیسا کہ محمود خان چغدئی صاحب نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا، 2 دن 4 دن اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، وہ ان کیمرہ اجلاس ہونا چاہیے، سب بولیں اس میں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے ذریعے ہی، پارلیمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ ہی ان حالات سے آگے نکلنے کا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو میں پہلے کہتا ہوں، انشاءاللہ پی ٹی اے کے دوست خود بھی بات کریں گے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر قانون کے ماہرین جانتے ہیں کہ بعض اوقات بعض مخصوص حالات کے اندر جو جیل میں قیدی ہوتے ہیں ان کو پیرول پر باہر لایا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان دیکھیں امن و امان کے اعتبار سے گویا حالات اتنے بدتر ہیں جیسے ڈیتھ ہو رہی ہے کسی چیز کی، مر رہا ہے کوئی۔ حالت یہ ہے، عمران خان جس پر پاکستان کے عوام کی اکثریت، غالب اکثریت اعتماد کرتی ہے، اور وہ ایک سب سے بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان میں ان کی پارٹی اور وہ خود ہیں، لہذا عمران خان کو آن بورڈ لیے بغیر آپ جو بھی فیصلے کریں گے اور جو بھی اقدامات کریں گے وہ عوامی حمایت کے ساتھ نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں مطلوبہ نتائج بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اگر پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں، امن و امان کے مسائل حل کرنے ہیں پاکستان کے، اور کوئی سٹینڈ لینا ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق قدم اٹھانے کریں گے، میچ ہوگا آپ کا قدم، یعنی مناسب قدم ہونا چاہیے، پتہ لگے کہ یہ مشکل کو حل کرنے کے لیے، نہ یہ کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ کے جناب مسئلہ حل کر دیا ہم نے، میٹنگ کر لی۔ تو میرے خیال میں خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہ بہترین ہے اور یہ ایک وطن دوست انسان کی باتیں ہیں اور ہم سب اس بات پہ ان کے ساتھ ہیں۔ ایک بات میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں، پاکستان کے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس پہ اسٹیک ہولڈرز، ان لوگوں کی میٹنگ بلائی جائے جن کی عوام میں حیثیت ہے، اے پی سی کہیں یا لیڈران کی میٹنگ کہیں یا جو بھی کہیں، آپ کے ذریعے میں اپیل کرتا ہوں کنسرن کوارٹر سے کہ اس میٹنگ میں they have to facilitate the presence of عمران خان، تاکہ وہ بھی ہو، نواز شریف بھی ہو، فضل الرحمان بھی ہو، جماعت اسلامی والے بھی ہوں، ہمارے یار مسلم لیگ کا لیڈر ہوئی کافی نواز شریف صاحب، اگر کوئی اور پیپل پارٹی ہم ہو، اس کے لیے ہم پرزور مطالبہ بھی کریں گے اور وقت کا تقاضا بھی ہے اور آئینی ضرورت بھی ہے، اس کا حق بھی ہے
کہ اس میٹنگ میں عمران خان کی پریزنس ضرور فیسیلیٹیٹ کی جائے، پیرول پہ لا کے یہاں بٹھایا جائے، وہ بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سب جب ملیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار پاکستان کے اکابرین بیٹھے ہیں، پاکستان بحرانوں میں ہے، اس میں 47 والا بھی بیٹھا ہے، 45 والا بھی بیٹھا ہے، قیدی بھی بیٹھا ہے، آزاد بھی بیٹھا ہے، جو پیسے کے زور سے آیا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، جو خود آیا ہے وہ بھی بیٹھا ہے۔ ہماری میٹنگ اچھی لگے گی اور پاکستان کے بچاؤ کا راستہ نکل آئے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ جی بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی میں بطور پی ٹی آئی کے نمائندے تائید کرتا ہوں جو گفتگو کی ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے، علامہ ناصر عباس صاحب نے، ہماری بھی یہی رائے ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی یگانگت کی علمبردار جماعت ہے، پی ٹی آئی ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے۔ ہم پہ جو لغو حملے کیے گئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں وہ افسوسناک ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بچگانہ ذہن ہے جو کار فرما ہے، جس کا خیال ہے کہ اس جماعت کو جس پہ پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت کا اعتماد ہے اس کو برا کہہ کر آپ اپنے آپ کو اچھا دکھائیں گے۔ یہ بالکل بیوقوفانہ سوچ ہے۔ ہمارے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، عمران خان کے بغیر پاکستان میں استحکام ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ کو ماننا ہوگا۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا، ایک طویل ہماری نشست ہوئی کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آج جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے، تاہم علی امین گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس حیثیت میں وہ اس میں شامل ہوں گے اور اپنا موقف سامنے رکھیں گے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بالکل ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کا مقابلہ بندوق سے کریں گے، اس حد تک تو آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خون بہا کر، مار دھاڑ کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو شہمگوئیاں ہو رہی ہیں، جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ برادر اسلامی ملک میں بھی کوئی کائنیٹک ایکشن کرنے کا ارادہ ہے۔ تو ہم ایسے کسی عمل کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہیں گے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک بند کمرے میں چھوٹی کمیٹی کو بٹھا کر اس پر اپنے فیصلے نافذ کر کے آپ پاکستان کو فلاح کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا دونوں اکابرین نے، ایک بہت بڑی گفتگو کی ضرورت ہے، جوائنٹ سیشن ہو جو کئی دنوں پر مشتمل ہو، ہر خطے کے، خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے، بلوچستان کے ہر خطے کے لوگ وہاں آئیں، بات کریں، اور اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں ایک قومی جرگہ ہونا چاہیے جس میں وہ لوگ جن کو آپ نے پارلیمان میں نہیں آنے دیا، جو کہ حقیقی نمائندے ہیں عوام کے، وہ آئیں، دانشور آئیں، لوگ جو اس خطے کو سمجھتے ہیں وہ آئیں۔ دیکھیں اس معاملے کا حل صرف گولی بارود سے، میزائل سے نہیں ہوگا۔ آپ کو چین کو شاید شامل کرنا پڑے، بہت سے ممالک ہیں علاقائی جن کے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں، جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہمیں اس پورے خطے کو معاشی اور سماجی اور سیاسی میں سمجھتا ہوں بحالی کی جانب لے کر جانا ہے۔ یہاں جمہوریت بھی ہو، یہاں معیشت بھی ٹھیک ہو، جو وسائل ہیں بلوچستان کے ان کا فائدہ بلوچ عوام کو ہو، یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ 77 سال سے ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے بلوچ عوام کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو اب وقت ہے گفتگو کا، صرف گولے بارود کا وقت نہیں ہے۔ جو اس وقت تیور دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے سب ٹھیک کر دیں گے، یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہ ہر دہائی میں ہم نے بلوچستان میں کوئی نہ کوئی کارروائی کی ہے، فائٹر گن شپس بھیجے ہیں اور وہاں لوگوں کو ہم نے مارا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے، ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ عمر ایوب صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو جس میں یہ تمام بات واضح کر دی ہے ہمارا جو موقف ہے۔ ہم نے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دی تھی لیکن ہماری سوچ بالکل اب واضح ہے۔ ہمارے اکابرین جو ہیں ان سے ہماری مشاورت ہوئی ہے، پارٹی کے اندر مشاورت ہوئی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک بڑے قومی ڈائیلاگ میں ہے جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے۔ تو ہم اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانا ہے، پاکستان کی یگانگت کو، سالمیت کو ہم نے یقینی بنانا ہے، پاکستان کے ہر خطے میں بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق ہم نے دلوا کے رہنا ہے، وہ بلوچ ہو، وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، سندھ کے نہاری ہوں جو آج پریشان ہیں، پانی کے حوالے سے خوفزدہ ہیں،
وہ جی بی کے لوگ ہوں، گلگت بلتستان کے، آزاد جموں کشمیر کے اور پنجاب، جہاں آج ہر گھر جو ہے وہ اس تشویش میں ہے کہ کب چادر چار دیواری پامال ہوگی۔ تو ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس ملک کو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے اس وسطائیت کے ذریعے جو اس وقت اس ملک پر برپا ہے۔ ہم نے اس وسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے، بلوچستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور پورے ملک کو ہم نے فلاح کی جانب لے بہت شکریہ جی۔ میں دو تین چیزیں ذرا واضح کر دوں۔ اسی کمرے کے اندر ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کیمرہ سیشن بلوایا جائے، اور جب ہم نے ان کیمرہ جوائنٹ سیشن کی بات کی تھی تو ہم نے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز ان کی شمولیت کی بات کی تھی، مخصوص افراد کی بات نہیں کی تھی۔ اب دیکھیے کہ کے پی کے ایم این ایز جن کے ایریا کے اندر اس وقت لا لیسنس کی سچویشن ہے، دہشت گردی عروج پر ہے، بلوچستان کے ایم این ایز اور سینیٹرز جن کے علاقہ میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے، اگر وہ اس فورم کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو یہ فورم فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے جو عوام کا نمائندہ وہ وہاں پر نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ کل ایک لیٹر لکھا گیا، وہ مشروط تھا، چونکہ پہلے طریقے تحفظ آئین پاکستان کے تحت افطاری کا پروگرام تھا پاکستان کے تمام صحافیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ وہ مشروط تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی اگر اس فیصلے کو انڈورس کرے گی تو یہ نام کنسیڈر کیے جائیں گے، اور اگر پولیٹیکل کمیٹی اس کو انڈورس نہیں کرے گی تو یہ نام کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے، اینڈ وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ۔ رات جب اجلاس شروع ہوئے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو عوام کے تمام حقیقی نمائندگان کو اس اجلاس میں نہ بنیاد کی بنیاد پر، اور دوسرا عمران خان صاحب تک رسائی نہ دینے کی بنیاد کے اوپر ہم اس آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ کل جب یہ فیصلہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی میں ہوا تو وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب ایک خط لکھیں گے جس کو تائید حاصل ہوگی لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کی بھی، کہ ہماری فی الفور عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور ایز پر دا ڈیسیژن آف دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا، اینڈ وی ور ویٹنگ کہ حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کے لیے آپ نے 10 دن 15 دن اجلاس بلائی رکھا، آپ رات کی تاریکی کے اندر پارلیمنٹ پر شب خون مارتے رہے، آپ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساری رات 26ویں ترمیم منظور کرواتے رہے، تو 26ویں ترمیم بڑی تھی یا اس ملک کا مسئلہ بڑا ہے، یا اس ملک کی سوورینٹی زیادہ مقدم ہے؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام اراکین کو وہاں پر بلا کے انہیں وہاں پہ شامل کر کے یہ جوائنٹ سیشن جو ہو، وہاں کے لوکلز جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے معاملات بنائیں اور اس کو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نام دیا جائے۔ آخری چیز، عمران خان صاحب کی شمولیت کے بغیر اس کے اوپر تمام تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر شامل جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، یہ ان کا یونانیمس ڈیسیژن ہے جو عمر ایوب صاحب کے لیٹر کی صورت میں بھی سامنے آیا کہ عمران خان صاحب تک جب تک اس معاملے کے اندر ہی از دا مین سٹیک ہولڈر، آپ جس صوبے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے کے بغیر آپ کو گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں آئے گی۔ اور آخری چیز، آپ اپنا دل بڑا کریں۔ اگر ہم نے دل بڑا کر کے اپنے سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے جوائنٹ سیشن کی بات کی تو چند افراد کے اس میں جانے کی بات نہیں تھی، تمام پارلیمنٹیرینز کے جانے کی بات تھی۔ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ آپ اسے ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ آپ خدا را پاکستان کے حال پر رحم کریں۔
نیشنل اور جو پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے، جس نے پچھلا الیکشن سویپ کیا ہے، عمران خان، اگر وہ جیل میں ہوگا تو پھر آپ کو عوامی سطح پر مقبولیت بھی نہیں ملے گی، سپورٹ بھی نہیں ملے گی، اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی بھی آپریشن سے پہلے فل تھروٹل کے ساتھ مذاکرات کو چانس دینا چاہیے۔ آپ وہ لوگ بلوچستان کے ہوں، وہ لوگ کے پی کے ہوں، وہ پانی کے ایشو پہ سندھ کے لوگ ہوں، آپ وہاں پر ایک گرینڈ جرگہ بنا کر وہاں پر تمام لوگوں کو بھجوائیں، جس میں تمام لوکل پولیٹیکل پارٹیز جن کو شاید فارم 47 کی وجہ سے باہر کیا گیا ہوگا چند کو، اور جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو نیشنل پارٹیز ہیں، ان کی نمائندگی اس کے اندر ہو، اور ونس فار آل پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہو۔ لیکن آپ چڑھتا ہوا سورج، اس کا انکار کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا لیکن دن ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان وہ سورج ہے جو 8 فروری کو، جس کے اوپر پوری قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا، آج اس سورج کے شامل کیے بغیر آپ اس کی کرنیں اس معاشرے کے اندر صحیح معنوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایک ڈیسیژن تھا، اور اس کے اوپر میں ایک آخری بات جو کروں گا وہ یہ ہے، غیر ضروری کیا سرائیاں کی گئیں۔ ایک تو گزشتہ 2 روز میں حکومت نے تو کرنا ہی ہے، الحمدللہ وہاں پر جس قسم کے نااہل اور ڈفرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے ہیو نو کنسرن ود پاکستان، ان کی نہ جائیدادیں اس ملک کے اندر ہیں، نہ پراپرٹیز اس ملک کے اندر ہیں، نہ سٹیک اس ملک کے اندر ہے، لیکن وہ تو جہاز پکڑیں گے تو نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کو کہ کدھر نکل گئے اور کدھر نہیں نکل گئے، ان کی سابقہ روایات ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن فیصلہ سیاست ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے، اس میں جب کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص عمران خان صاحب سے غداری کر کے تو کسی میٹنگ میں جائے گا۔ دیز آر مائنر تھنگز، اسمال تھنگز۔ یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، جو آپ ایک نظریے کی بنیاد، ہم ساروں کے اوپر نااہلی کی تلواریں لٹک رہی ہیں، ساروں کے اوپر 60 70 کیسز ہیں۔ اگر اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کی پرواہ کیسے کریں؟ میں نہیں سمجھتا۔ آج کو میرا تو خیال ہے کہ آج تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کو آپ نے بریفنگ دینی ہے، ایک تو وہ ذہنی حکومتی نمائندگان جو وہاں پر چند شامل ہوں گے، وہ ذہنی پختگی اور شعور کے حوالہ سے اس مقام پر ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی چیز بریف کی جائے۔ بریف کریں گے تو سمجھ نہیں آنی، وہ سمجھ آئے نہ آئے، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی اپوزیشن کو اس پر آن بورڈ کرنا تھا، اپوزیشن نے اس کا کمپلیٹلی بائیک آؤٹ کر دیا ہے۔ آور ریکویسٹ از ریکنسیڈر یور پالیسی، دوبارہ جوائنٹ سیشن بلائیں، عمران خان صاحب کو پیرول پر لے کر آئیں، عمران خان صاحب تک تمام لوگوں کی رسائی دیں تاکہ گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ پلیز اچھی ایک دو جو تھے آپ سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں ہمارے اکابرین نے کر لی ہیں، ہماری لیڈرشپ نے کر لی ہیں، اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اور ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی غیر موجودگی یا اس لیڈر سے مشورہ نہ کرنے دینا، مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے پورے عوام کو ایک سائٹ پہ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مل کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز کامیاب نہیں ہوگی جس میں کہ عوام کی سپورٹ حاصل نہ ہو، اور عوام کی میجورٹی کی سپورٹ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہماری پارٹی کو مشورہ نہیں کرنے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، اور ان وجوہات کے علاوہ بھی جو کہ ہمارے سینئرز نے کی ہیں، تو ہم اس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، باتیں ہو گئی ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ بنیادی طور پہ 2 اہم چیزیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جو پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے، اس کا بلانا، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے
لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اسی لیے ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کا اگری کیا کہ ہم لوگ رات گئے تک میٹنگ چلتی رہی کہ ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے. بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کل خط لکھا اور بھجوایا اور واٹس ایپ کیا، اور وہ اسی وجہ سے، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پبلسائز بھی ہوا ہے کہ آج صبح بھی ہماری میٹنگ ہو سکتی تھی اور وہ نہیں ہونے دی. اور میرے یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، باقی شبلی فراز صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، میرے ساتھ بیرسٹر سمنان اکرم راجہ صاحب ہیں. ہم لوگ کئی بار وہاں پہ گئے ملنے کے لیے، کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ گئے پر نہیں ملنے دیا. انہوں نے کہا جی ہماری نامعلوم وجوہات کی وجہ سے ہم لوگ آپ کو نہیں ملنے دیتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہاں پہ میں یہ کرتا چلوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچانک کل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بلا رہے ہیں. خدارا آپ نے یا کوئی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے یا مشاورت میں کہتا ہوں کرنی ہے، ڈیسیجن میکنگ تو ہے نہیں ہے، یہاں پہ تو بریفنگ دینی تھی. یا آپ نے بریفنگ دینی ہے اور اتنے ایک اہم ایشو پہ دینی ہے، تو اچانک جب آپ کرتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر کو، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو، وہ اس کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کرے، تو کیسی چیز چل سکتی ہے؟ لہٰذا میں سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ادارے یا وہ سیاسی پارٹیاں کبھی چل سکتی ہیں کہ وہ اپنے لیڈران کے ساتھ مشاورت بھی نہ کر سکیں آپس میں؟ سو لہٰذا اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور جو ہمارا فیصلہ ہے وہ ہم نے پاکستان کے مفاد میں لیا. بہت شکریہ. سر سوال یہ لیجیے گا کہ کل پارلیمانی پارٹی کا طویل اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جائیں گے، ہم شرکت کریں گے اور فلاں باتیں ہم جو ہے ان کے سامنے رکھیں گے. تو کیا اس وقت آپ کو عمران خان صاحب کی یاد نہیں آ رہی تھی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم خیبر پختونخوا علی امین گنڈافور صاحب آج جائیں گے کہا جا رہا ہے، تو کیا اگر آپ لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ عمران خان سے اجازت نہیں ملی، ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی، تو کیا عمران خان ان کے لیڈر نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے میں چلے آپ کر لوں گا. پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، بالکل درست بات ہے. پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ آپ مجھ سے جب ساتھیوں نے پوچھا بھی، میں نے اس کو بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. پارلیمنٹری کمیٹی کیونکہ ٹائم شارٹ تھا، ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خط بھی لکھوں گا جو میں نے لکھ دیا تھا، اور ہمارے چیف وپ صاحب عامر ڈوگر صاحب نے بھی اسپیکر کو اور باقی لوگوں کو اطلاع دے دی تھی کہ ہماری ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف ہونی چاہیے، اور وہ سامنے آپ کی آ گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے علی امین خان صاحب کی، بیرسٹر صاحب بھی بات کریں گے. علی امین خان صاحب چیف ایگزیکٹو ہیں ایک صوبے کے، ان کا وہاں پہ ہونا، کسی بھی جگہ پہ ہونا، وہ ایز چیف ایگزیکٹو وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ان کے ہوتے ہیں. یہی بات ہے. چیف ایگزیکٹو کا وہاں ہونا انڈورسمنٹ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی؟ نہیں دیکھیں، وہ ایک اکائی جو ہے وفاق کی، اس کے سربراہ ہیں، وہ وہاں اس حیثیت میں جائیں گے، پی ٹی آئی کے نمائندے کی حیثیت میں نہیں جائیں گے. اچھا یہ بتائیے مریم صاحب کہ اتنا بڑا موقع آپ کو مل رہا ہے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے، اگرچہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ بھی تو پارلیمان پورے کی نمائندگی ہوتی ہے، جو مخصوص لوگ ہیں، اتنا بڑا موقع مل رہا ہے، آپ اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی ٹکا خان صاحب بڑا اچھا سوال ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو آخری میں نے بات کی تھی کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، کاروباری آرگنائزیشن، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اس کے نیچے جو باڈی ساری اسٹرکچر ہوتی ہے، اس سربراہ کو اپنے جو باقی ساتھی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کا موقع ہی آپ نہ دیں تو کیا وہ آرگنائزیشن، وہ ڈیسیجن میکنگ آپ کی افیکٹو ہوگی؟ یہاں پہ تو ہمیں اپنی میں سے، اپنی انا سے بڑھ کے بات کرنی ہے. یا آپ نیشنل سیکیورٹی بریفنگ دے رہے ہیں تو پھر آپ انشور کریں کہ جو آپ کو ان پٹ آ رہی ہے وہ آپ کی ان پٹ صحیح انفلٹرڈ آ رہی ہے، یا آپ فلٹر لگا کے کریں گے کہ جی یہ ہمیں وہ ان پٹ آ گئی ہے اور صرف کاغذ کالے کرنے ہیں منٹس کے لیے اور صرف ہم لوگ اپنے مرضی کے ڈیسیژن کریں تو پھر کرتے رہیں. آج پھر کریں گے جو کرنا ہے. دیکھیں میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کے نام پہ ہم سب الیکٹ ہوئے ہیں وہ ہے عمران خان. اور اگر ہم کوئی ایک فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں اور اس شخص سے مشورہ بھی نہ کریں تو میرا خیال ہے یہ تو ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کا رشتہ بھی لینے جاتے ہیں تو اپنے بڑوں سے پہلے مشورہ کرتے ہیں. تو اس لیے اس مشورے کے بغیر یہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے ایکسرسائز. نہیں، یہ سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان افطاری سے پہلے تک تو رضا خان تھی، افطاری کے بعد ایسا کیا ہوا؟ کہیں بانی پی ٹی آئی کی جگہ
محمود خان اجک صحیح تو فیصلہ نہیں قطع کلامی معاف ٹکا خان صاحب، مجھ سے ساتھیوں نے پوچھا پارلیمنٹ کے اندر جیسے بھی میں جا رہا تھا، میں نے کہا کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، ہم لوگ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ہماری شام کو میٹ کرے گی، جو پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے گی وہی فائنل ہوگا۔ دیکھیں ٹکا خان تو گڑبڑ کر رہا ہے، یہ اس کا مطالبہ، اس میٹنگ کا مطالبہ اس کمرے میں ہم لوگوں نے کیا، اس شریفہ یا ہم نے کیا۔ آپ خدا نخواستہ 2 صوبوں میں قتل عام کرنے جا رہے ہیں اور آپ تمام پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ کیا سرخاب کا پر لگا ہے محمود میں؟ کیا محمود کو بلایا اور بلوچستان سے کسی کو نہیں بلایا؟ کیا یہ 6 آدمی اس قتل عام کی اجازت دے کے اپنی ماضی برباد کر دیں؟ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اس میں آئیں، بریف کریں، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، جس طرح یہ 3-4 دن بحث کریں۔ ملک کی بقا کا سوال ہے، ملک کی بقا کا سوال ہے، ملک کی بچانے کا سوال ہے۔ آئیں بحث کریں، میں تو کیمرہ نہیں بلکہ وہ ان کیمرہ بھی نہ کریں، جرنلسٹوں کو بھی بلائیں، ججوں کو بھی بلائیں، جرنلوں کو بھی بلائیں، بیٹھیں، ساری دنیا سنیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے کون سی وہاں کی کسی کو ماں بہن کی گالیاں دینی ہے؟ لیکن اس فکر پہ تو پیرے نہیں، ان کی اپنی رائے، ایمانداری سے رائے کریں گے، سنیں۔ علامہ صاحب کی اپنی رائے، شبلی کی اپنی رائے، اپنی مانا پارٹی کی رائے سنیں، پھر اکٹھے مل کے فیصلہ کریں۔ یہ فیصلے کرنا، خون بہانا، چھوٹے سے، معافی چاہتا ہوں، چھوٹے سے یوکرین کو ابھی تک روس قبضہ نہیں کر سکا ہے۔ چھوٹے سے، آپ کے اتنے دوست ہیں دنیا میں، خدا نے خواستہ اگر آپ نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں یہ تماشا شروع کیا، آپ کے مخالفین کو دنیا جہاں کی چیزیں مل جائیں گی، اور پھر یہ خطہ ہماری بیوقوفی کی وجہ سے مس سانڈوں کا میدان جنگ بن جائے گا، جس میں ہم سب برباد ہوں گے۔ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کسی کو۔ تھینک یو۔